الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ احمد اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یاد بھی کیا ہوگا اور ترکیب پر بھی نکالے ہوں گے۔ آگے ہم پہلی بحث پڑھیں گے۔ آگے ہم کلام خبر پر پڑھیں گے۔ خبر کوئی بھی خبر ہوگی وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی، یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا پھر اسمیہ ہوگی۔ اگر وہ ہو جملہ اسمیہ تو جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ سوری اگر ہو وہ جملہ فعلیہ تو جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جو مخصوص زمانے میں کسی نہ کسی چیز کے فائدہ دینے کے لیے واقع ہو اختصار کے ساتھ۔ کس کے لیے جملہ فعلیہ وضع کیا گیا ہے؟ جملہ فعلیہ مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ کسی چیز کے واقع ہونے کا فائدہ دینے کے لیے یہ جملہ فعلیہ استعمال ہوتی ہے۔ کس کے لیے جملہ فعلیہ وضع کیا گیا ہے؟ کسی مخصوص زمانے میں کسی چیز کا فائدہ دینے کے لیے اختصار کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ اختصار کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں زمانہ معین ہوتا ہے، مخصوص زمانہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں اختصار ہوتا ہے، طوالت نہیں ہوتی۔ اور کبھی کبھی استمرار تجددی کا فائدہ بھی دیتا ہے جب فعل مضارع ہو۔ استمرار کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہونا اور تجددی کہتے ہیں کہ بار بار ہونا جب فعل مضارع، جس طرح کہ او کلما وردت اکاذا قبیلۃ بعثوا الی اریفہم یتبسم، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ کیا نہیں، او کلما جب کبھی نہیں، او کلما کیا نہیں، کلما جب کبھی واردت وارد ہوا ہے اکاذا قبیلتن اکاذ کا قبیلہ، بعثوا بھیجا ہے انہوں نے الیہ میری طرف اریفہم اپنے سرداروں کو، یتبسم وہ مجھے بار بار دیکھتے تھے، یتبسم بار بار دیکھتے تھے۔ یہاں پر استمرار بھی ہے اور تجددی بھی ہے کہ جب کبھی واقع ہوا ہے۔ یہ اکاذ قبیلہ ایک میلہ لگا کرتا تھا، وہاں پر جو شعراء تھے نا، شاعر تھے، اپنی شاعر کو ظاہر کرتے اور ان میں سے دشمنوں کو تلاش کرتے تھے، اگر وہ مل جاتا تو اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اس شعر میں یتبسم یہ خبر فعل مضارع ہے، اس میں استمرار بھی ہے اور تجددی بھی ہے کہ جب کبھی واقع ہوا ہے، جب کبھی واقع ہوا ہے یعنی کہ جب لگا ہے، بار بار لگا ہے تو بار بار، اور استمرار بھی ہے یتبسم کہ ہمیشہ وہ میری طرف اپنے سرداروں کو دیکھتے تھے اور وہ مجھے بار بار دیکھتے تھے۔ یہاں پر جملہ فعلیہ ہے جو کہ مخصوص زمانہ بھی ہے ایک، ٹھیک ہے، اور استمرار تجددی کا یہ کبھی کبھی فائدہ دیتا ہے، تو یہ ادھر استمرار تجددی کا فائدہ دے رہا ہے اور اختصار بھی ہے، اختصار کے ساتھ ہے نا، طوالت تو نہیں ہے زیادہ، ٹھیک ہے، ہر سال وہ لگ جاتا تو وہ ہر سال ہی اسی طرح کرتے تھے۔ ترجمہ کرتے ہیں الکلام الخبری، کلام خبر پر، خبر یا یہ کہ وہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ، پس پہلا یعنی کہ فعلیہ کی تعریف کرتے ہیں، وضع کیا گیا ہو لِإِفْدَادِ الحدوث، حدوث وقوع کے معنی میں، واقعے کے فائدہ دینے کے لیے مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ، واقعے کے فائدہ دینے کے لیے مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ۔ وقت تفید الاستمرار اور کبھی فائدہ دیتے استمرار تجددی کا، بالقرائن کرینہ کے ساتھ، جب ہو فعل مضارع تو کرینہ کے ساتھ استمرار تجددی کا فائدہ دیتے، جس طرح کہ ظریف کا قول او کلما کیا جب کبھی، واردت وارد ہوا لگا ہے، اکاذ کا قبیلہ، بعث انہوں نے بھیجا ہے الیہ میری طرف، اریفہم اپنے سرداروں کو، یتبسم وہ میری طرف بار بار دیکھتے تھے، میری طرف بار بار دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ اتنا یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے آج پڑھنا ہے
علم ہو نا کوئی بھی علم ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے جس میں اس کے عوارض ذاتی سے بحث کی جاتی ہے، جس میں اس کے عوارض ذاتی سے بحث کی جاتی ہے۔ جس طرح کہ اب کوئی بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کے لیے موضوع ایک ہوتا ہے، موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے انسانی بدن۔ انسانی بدن اس کے عوارض ذاتی ہے کہ ڈاکٹر بننے کی جو عوارض ذاتی ہے نا وہ انسان کا بدن ہے، وہ انسان کے بدن سے بحث کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نحو پڑھیں گے تو نحو کے عوارض ذاتی کیا ہیں؟ کلمہ اور کلام ہے۔ تو جب ہم نحو کے پڑھیں گے تو اس کے عوارض ذاتی کلمہ اور کلام سے بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منطق جو ہے، جب بھی ہم منطق پڑھیں گے تو اس کے عوارض ذاتی سے بحث کریں گے، اور عوارض ذاتی کیا ہے؟ وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لیکن مطلق نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے معلومات تصوری اور تصدیق مطلقاً نہیں ہے، بلکہ وہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیق تک پہنچا ہے، ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل موضوع ہے ہر علم کا، ما یبعث بحث کی جاتی ہے فیہ جس میں ان عوارضہ ذاتیہ اس کے عوارض ذاتیہ سے، اس کے عوارض ذاتیہ کے، جس طرح کہ بدن انسانی طب کے لیے موضوع ہے، طب کا، ڈاکٹر کا بدن انسانی موضوع ہے، والکلمۃ والکلام اور کلمہ اور کلام، والکلمۃ والکلام اور کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ فموضوع المنطق اور منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے، لیکن لا مطلق، لیکن مطلق نہیں ہے، مطلقاً لیکن مطلق نہیں ہے، بل من حیث بلکہ اس حیثیت سے کہ انہا بے شک وہ موصلۃ پہنچانے والا ہے مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی کی طرف، وہ ہماری مدعا ہے۔ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ مطلقاً نہیں بلکہ ایسے معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ جو کس تک پہنچا دے؟ مجہول تصوری اور مجہول تصدیق تک پہنچا دے، ہماری مراد وہ ہے۔ آگے فائدہ سے غرض بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ غرض۔ کوئی بھی ہم فن پڑھیں، کوئی بھی ہم چیز پڑھیں، کوئی بھی ہم علم پڑھیں، اس کا فن، اس کی غرض ضرور ہوتی ہے، اس کی غرض ضرور ہوتی ہے۔ اگر ہمیں اس کی غرض کا نہ پتہ ہو تو اس علم میں ہمارا بحث کرنا یہ فارغ اور لغو چلا جاتا ہے، عبث چلا جاتا ہے، فضول ہے۔ یعنی کہ اب مثال کے طور پر ہم کیا کریں، ہمارے پاس موبائل ہو تو اب موبائل رکھنے کی کوئی نہ کوئی غرض تو ہوگی، اگر موبائل رکھنے کی کوئی نہ کوئی غرض نہ ہو، کوئی نہ کوئی وجہ نہ ہو تو ہمارا موبائل رکھنا فضول ہے، فضول ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بھی علم ہو اس کی کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ یہ علم کی غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم یہ سیکھ رہے ہیں تو کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو غرض کا تو ہمارا وہ علم سیکھنا ہی بیکار چلا جائے گا، فضول چلا جائے گا، اس کا سیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے منطق کی بھی یہی غرض ہے۔ منطق کی غرض کیا ہے کہ فکر کو غلطی سے بچانا، ذہن کو فکری غلطی سے بچانا۔ کیا غرض ہے؟ ذہن کو فکری غلطی سے بچانا۔ اب ہمارے پاس غرض موجود ہے کہ ہم منطق پڑھیں گے تو ذہن کو فکری غلطی سے بچا سکیں گے، تو ہمارا یہ منطق پڑھنا عبث تو نہیں گیا، فضول نہیں گیا، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم منطق پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا کہ ذہن کو فکری غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ذہن کو فکری غلطی سے نہیں بچایا جا سکتا تو منطق پڑھنا عبث چلے جائے گا۔ فائدہ، ترجمہ کرتے ہیں۔ فائدہ علم انا، تو جان کہ بے شک ہر علم کے لیے اس کی کاریگری غایت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، ہر علم کے لیے اس کی کاریگری کی غرض ہوتی ہے، غرض، غایت، ٹھیک ہے۔ ہر علم کے لیے کوئی نہ کوئی غایت، وصنعت کا مطلب ہے کاریگری، غایت، وصنعت کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی، ہر علم کے لیے کیا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے، غایت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ، اور ورنہ البتہ ہوتا اس کا طلب کرنا عبث، فضول، وجد، اور کوشش کرنا اس میں لغو ہو جاتا۔ اگر کوئی نہ کوئی ہر علم کی کاریگری کے لیے وصنعت کا مطلب کاریگری ہے، اور علم کاریگری کے لیے کوئی نہ کوئی غایت ہوتی ہے، ورنہ البتہ اس کا ہمیں طلب کرنا اور کوشش کرنا اس میں ہمارا فضول چلا جاتا، لغو چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور علم میزان کی جو غایت ہے، منطقی غایت، اصابت، بچانا، اصابت، پہنچنا فکر میں، پہنچنا فکر میں، وحافظہ، اور بچا لینا، رایا، اس کی رعایت کرنے سے، خطا فی النظر سے، پہنچنا ایسی فکر میں جو بچا لے، محفوظ کر رہے رعایت کو، خطا فی الفکر، خطا فی النظر سے، ٹھیک ہے۔ میزان کی کیا ہے، پہنچنا ایسی فکر میں اور جو محفوظ کر لے رعایت کو، خطا فی النظر سے، خطا فی النظر سے جو رعایت کو محفوظ کر لے اس میں ہمارا پہنچنا منطقی غرض یہ ہے، یعنی کہ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، ٹھیک ہے، ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ آگے آپ کر کے آنا انشاءاللہ، آگے پھر کریں گے۔ آگے قدوری کا یہ ہے کہ بابو خیار شرط، کہ یہ باب شرط کے خیار میں ہے، یعنی کہ اگر ہم کوئی نہ کوئی چیز بیچیں تو اس میں کیا ہمارے لیے مدت میں شرط ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ مہلت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بائے خیار شرط یہ جائز ہے، یعنی کہ مہلت دینا، میں دکان پر گیا، دکان سے میں نے چیز لی 100 روپے کی، اور میں نے اس کو کہا کہ میں یہ 3 دن تک تجھے لوٹا دوں گا، تو یہ جائز ہے، ادھار کرنا جائز ہے۔ امام صاحب کے نزدیک 3 دن ہے، اور امام صاحبین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کی بھی جائز ہے، معین ہو، لیکن یعنی کہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو، یعنی کہ میں دکان پر جاؤں 100 روپے کی شے لوں اور اس کو میں 1 ماہ بعد لوٹا دوں گا تو پھر جائز ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اگر میں دکان پر جاؤں 100 روپے کی شے لوں اور یہ کہوں کہ میں لوٹا دوں گا، معین مدت نہ ہو، تو یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب باب خیار شرط، شرط کے خیار کا باب۔ خیار شرط جائز ہے بے میں، بائے کے لیے اور مشتری کے لیے، دونوں کے لیے، دونوں میں اختیار ہے، یعنی کہ دکان والے کے پاس جاؤں 100 روپے کی چیز لوں تو دکان والا بھی کہہ سکتا ہے 3 دن کی مجھے مہلت دے دو، 3 دن بعد تم دیکھ لو، اگر میرے آ گئی تو میں تجھے دے دوں گا، اگر نہیں آئی تو میں واپس لے لوں گا۔ اور مشتری جو خریدنے والا ہے اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمَا، اور دونوں کے لیے خیار، اختیار 3 دن کا ہے، فما دونہ، اور نہیں ہے اس کے علاوہ، اور نہیں ہے جائز، اور نہیں ہے اس سے کم، معدونہ، اور نہیں ہے اس سے کم، 3 دنوں سے کم، اور وہ جو 3 دنوں سے کم ہو، یعنی کہ اس کے لیے خیار 3 دن ہے، فما، پس وہ جو معدونہ یا 3 دنوں سے کم ہو، 3 دنوں یا 3 دنوں سے کم ہو، ولا یجوز اکثر من ذالک عند ابی حنیفہ، اور نہیں ہے جائز اکثر اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور محمد کی جائز ہے جب معین ہو، مدت معلومہ، مدت معلومہ معین ہو تو پھر جائز ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اب بائی نے اختیار لیا
تو جو مبیہ ہوگا نا وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلے گا. یعنی کہ میں نے دکاندار کے پاس گیا, اس سے ایک میں نے چیز لی, موبائل لی. اب دکاندار کہے گا کہ یہ لو لے جاؤ, لیکن آپ مجھے مہلت دو 2 دن کی کہ میں تجھے یہ دے دوں کہ نہ دوں. میں سوچوں گا, گھر والوں سے پوچھوں گا, اگر انہوں نے کہا دے دوں تو میں دے دوں گا, اگر انہوں نے منع کر دیا تو میں لے لوں گا. تو یہ بائع کو اختیار ہے. تو بائع کا اختیار, اب بائع نے اختیار لے لیا تو وہ جو موبائل تھا وہ بائع کی ملکیت سے نہیں نکلے گا, بائع کی ملکیت میں ہی رہے گا. وہ مالک ابھی بھی بائع ہی ہے, بیچنے والا ہی ابھی مالک ہے, ابھی مالک مشتری نہیں بنا. فَإِن قَبِضَهُ پس اگر اس نے قبضہ کر لیا, پس اگر مشتری نے مبیہ کو قبض میں لے لیا, مبیہ کو قبضے میں لے لیا یعنی کہ قبضہ کر لیا. فَحَلَكَ پس ہلاک ہو گیا اس کے ہاتھ سے, فی مدت الخیار خیار مدت میں, تو اس کی ضمان دے گا بالقیمت قیمت کے ساتھ. اگر مشتری نے وہ قبضہ کر لیا بائع سے, کہا کہ بھائی میں نہیں دیتا, بس ہو گیا معاملہ, اس سے پوچھ کر قبضہ کر لیا, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار لے جا. اب ابھی شرط کے دن باقی تھے, دن باقی یعنی کہ 3 دن کی مہلت تھی, 2 دن ابھی ہوئے تھے, تیسرا دن باقی تھا. تیسرے دن سے پہلے اس سے وہ چیز ہلاک ہو گئی, یعنی کہ موبائل خراب ہو گیا, گر گیا, ضائع ہو گیا, جو چیز ہی ہو گیا. تو اب جو مشتری ہوگا جس نے خریدا وہ اس کی رقم ادا کرے گا, اس کی کیا کرے گا, رقم ادا کرے گا, تو پھر ہی چھٹکارا ہوگا. ٹھیک ہے, بس آپ اتنا کریں, آگے ہم کرتے ہیں. آگے اصول الشاشی, اصول الشاشی. ٹھیک ہے, مثال فی قوله تعالیٰ, اور اس کی کئی مثالیں. کس کی کئی مثالیں ہیں, یعنی کہ جس میں قرآن پاک کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آ جائے, اس کی کئی مثالیں. خبر واحد کہتے ہیں حدیث پاک, ٹھیک ہے, اس کی کیا ہے, کئی مثالیں ہیں. پہلی مثال ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہ مسئلہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے اور روکے رکھیں آپ ان کو 3 قروء تک. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے تو روک کے رکھیں ان کو 3 قروء تک. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کا مطلب ہے کہ روکے رکھو بانفسہن اپنی جانوں کو ثلاثۃ قروء 3 قروء تک. ٹھیک ہے, اب یہاں سے آپ 3 فائدے پڑھ لیں, 3 فائدے پڑھ لیں. اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے 3 فائدے پڑھ لیں. فائدہ نمبر 1, جو ثلاثہ ہے نا, ثلاثہ یہ کہتے ہیں 3 کو. یہ کس کو کہتے ہیں, 3 کو, جو 4 سے نیچے ہوتا ہے اور 2 سے اوپر ہوتا ہے. 2 سے اوپر اور 4 سے نیچے والے حرف 3 کو ثلاثہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لفظ قروء جو ہے نا, ادھر لفظ قروء یہ قرء کی جمع ہے. یہ کس کی جمع ہے, قرء کی جمع ہے, اور یہ مشترک ہے حیض اور طہر. یعنی کہ قروء کے 2 معنی ہیں. قروء کے کتنے معنی, 2 معنی ہیں. ایک معنی حیض ہے اور دوسرا معنی طہر ہے. دوسرا معنی کیا ہے, طہر ہے. ایک معنی حیض ہے اور دوسرا معنی طہر ہے. ٹھیک ہے, اب تیسرا فائدہ یہ ہے کہ طہر مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے. طہر کیا ہے, مذکر ہے اور حیض مؤنث ہے. طہر مذکر ہے اور حیض کیا ہے, مؤنث ہے. اب یہاں پر اس مسئلے میں اختلاف ہے امام اعظم اور امام شافعی کا. امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہے کہ عورت کی عدت میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام اعظم کا عورت کی عدت میں اختلاف ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو عورت کی عدت ہے نا وہ ہے 3 طہر ہے. کتنی ہے, 3 طہر ہے. طہر باقی والے دنوں کو کہتے ہیں, اور حیض وہ مخصوص ایام جس میں عورت کو حیض آتا ہے, خون آتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ماہ. اب امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف کس میں ہے, عورت کی عدت میں اختلاف ہے.
امام شافعی فرماتے ہیں کہ عورت کی جو عدت ہے نا وہ 3 طہر ہے۔ وہ دلیل اپنی دیتے ہیں یہی قرآن پاک ثلاثۃ قروء سے دلیل ان کی ہے قیاس۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمییز ہوتی ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز خلاف قیاس آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ خلاف قیاس آتی ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز خلاف قیاس آتی ہے، یعنی کہ اگر ممیز مذکر ہو تو تمییز مؤنث آئے گی، اور تمییز اگر ممیز مؤنث ہو تو تمییز کیا آئے گی؟ مذکر آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ثلاثہ ہے نا، ثلاثہ یہ مؤنث ہے نا، اور یہ ممیز ہے۔ اب قروء یہ کیا ہونا چاہیے؟ مذکر ہونا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ہم قروء سے مراد طہر لیں گے، حیض مراد نہیں لے سکتے۔ اگر حیض مراد لیں گے تو یہ کیا ہے؟ قیاس کے خلاف لازم آئے گا۔ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر طہر مراد لیا جائے، کیونکہ وہ مذکر ہے، اور ممیز کی تمییز، ممیز اگر مؤنث ہو تو تمییز مؤنث مذکر آتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم طہر مراد لیں گے۔ تو عورت کی عدت کتنی ہوئی امام شافعی کے نزدیک؟ 3 طہر۔ اب امام اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عورت کی جو عدت ہے نا وہ 3 حیض ہیں۔ وہ قروء سے مراد حیض لیتے ہیں۔ قروء سے مراد کیا لیتے ہیں؟ حیض لیتے ہیں۔ دلیل ان کی یہی قرآن پاک کی آیت ہے کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 قروء تک ٹھہرائے رکھو۔ تو ہم امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم شوافع سے سوال کرتے ہیں، امام شافعی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ طلاق جو دی جاتی ہے نا، طلاق طہر میں دی جاتی ہے۔ کس میں دی جاتی ہے؟ طہر میں دی جاتی ہے۔ سنت طلاق دینا طہر میں ہے، حیض میں دینا نہیں۔ طہر میں دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب طلاق دے مرد عورت کو طہر میں، تو اس کے بعد آپ 2 طہر مراد لو گے کہ 3 طہر مراد لو گے؟ 2 مراد لو گے کہ 3 طہر مراد لو گے؟ اگر آپ کہو کہ ہم 2 طہر مراد لیں گے، اگر مراد لو 2 طہر، تو یا تو اس نے طلاق دی ہوئی ہوگی طہر کے اینڈ میں، اس کے بعد 2 طہر مراد لو گے، تو قرآن پاک کے یہ خلاف لازم آئے گا۔ حالانکہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے 3 قروء کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے طلاق دی ہو درمیان میں، اس نے کیا طلاق دی ہو؟ درمیان میں طلاق دی ہو، اس نے یا تو وہ درمیان میں طلاق دے گا۔ اگر اس نے درمیان میں طلاق دی ہو تو اس کے بعد 2 طہر مراد لو گے آپ یا 3 طہر مراد لو گے؟ اگر 2 طہر مراد لو تو آدھا طہر وہ جس میں اس نے طلاق دی ہے، اور 2 طہر وہ کتنے بن گئے؟ 2.5 بن گیا، 2.5 طہر مراد لیں گے ہو گئے۔ تو قرآن پاک کے یہ خلاف لازم آئے گا، حالانکہ قرآن پاک میں 3 قروء ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس طہر کے بعد 3 طہر مراد لو تو یہ بھی قرآن پاک کے خلاف لازم آئے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں 3 ہے، اور ادھر آدھا وہ کرو جس میں اس نے طلاق دی ہے، اور 3 اس کے بعد 3.5 ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے جب یہاں پر قیاس اور قرآن پاک ٹکرا گئی، آپس میں آ کر کیا کر گئی؟ ٹکرا گئی، تو قاعدہ ہے کہ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو دونوں پر عمل کریں گے، اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو قیاس کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک کو پر عمل کریں گے۔ لہٰذا ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے، وہ جو آپ نے کہا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمییز خلاف قیاس آتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے 3 حیض مراد لیں گے کہ طہر میں وہ طلاق دے گا اور اس کے بعد 3 حیض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دوبارہ پوچھ لینا، اب ترجمے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روک کے رکھیں اپنی جانوں کو 3 قروء۔ پس بے شک لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، عدد معلوم کی تعریف میں، یعنی کہ جو لفظ ثلاثہ وہ 3 کو کہتے ہیں، 3 سے نہ ایک اوپر کو کہتے ہیں عدد کو، نہ ایک نیچے کو کہتے ہیں، بلکہ 3 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس واجب ہے عمل کرنا اس کے ساتھ، یعنی کہ 3 پر عمل کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ نہ ہم اس سے تھوڑا سا کم مراد لے سکتے ہیں، نہ تھوڑا سا زیادہ مراد لے سکتے ہیں،
अगर इमाम शाफी की मांगे या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, पूरा पूरा 3 नहीं होगा। ठीक है। वलऊ हमिला, और अगर महमूल करें, हुमिला महमूल करें कुरू को तोहर पर, कुरू को तोहर पर, जिस तरह के चले गए इसकी तरफ इमाम शाफी अलैहि रहमा, इस इतबार के साथ के बेशक तोहर मुज़क्कर है ना कि हैज़। हैज़ मुअन्नस है और तोहर मुज़क्कर है, और 3 से लेकर 10 तक की तमयीज़ वो खिलाफ क़ियास आती है, लिहाजा तोहर मुराद लेंगे, हैज़ मुराद नहीं ले सकते। ठीक है। वक़द वारद, और तहकीक वारिद हुई है किताब लफ्ज़ तनीस के साथ जमा में, लफ्ज़ तनीस के साथ जमा में, लफ्ज़ तनीस के साथ किस में वारिद हुई है? जमा में वाक़ हुई है, जो कि दलालत करती है इस बात पर कि बेशक वो मुज़क्कर की जमा है, मुज़क्कर की जमा है, मुज़क्कर की क्या है? जमा है, और वो तोहर है, क्या है? तोहर है। तो लाजिम आएगा कि छोड़ दिया जाए अमल करना इस खास के साथ। लाजिम क्या आएगा? छोड़ दिया जाए अमल करना इस खास के साथ, इमाम शाफी की तरह। यानी कि अगर हम तनीस पर अमल करें, जमा की तनीस पर अमल करें और मुज़क्कर मुराद लें, तो क्या लाजिम आएगा कि कुरान पाक इस खास को छोड़ दिया जाएगा और वो मुज़क्कर वाला एतबार होगा, क़ियास एतबार करेंगे जिस तरह इमाम शाफी ने किया। इसी वजह से हम क़ियास को तर्क कर देंगे और कुरान पाक पर अमल करेंगे, क्योंकि वो जो महमूल किया गया, क्योंकि मन हामिल अगर महमूल करेंगे तोहर पर तो नहीं वाजिब आएंगे 3 करो। अगर तोहर पर महमूल करें जिस तरह इमाम शाफी ने महमूल किया तो 3 करो मुराद नहीं होंगे, बल्कि तोहरैन 2 तोहर मुराद होंगे, व बाद और उसका बाज मुराद होंगे, और तीसरे का बाज, व बाद सालिस और तीसरे का बाज मुराद लेंगे। वाहुवल्लज़ी, और वो जो वाक़ई हुई है जिसमें तलाक, वो जिसमें वाक़ई हुई है तलाक, यानी कि तीसरा जिसमें वाक़ई हुई है तलाक वो मुराद होगा। ठीक है। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो फिर आप दोबारा पूछ लेना। ठीक है। समझना तवज्जो से और तरकीब इबारत निकाल कर आनी है ज़रूर। ठीक है। दुआ है अमल करने की।